بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین کرام، کسی بزرگ کا یہ قول ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کلام کریں تو نماز پڑھا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھا کریں۔ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ تو نماز اللہ سے ہم کلامی کا نام ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز کا ترجمہ جانتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری ہم کلامی کا مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ نماز میں جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ برقرار نہیں رہتی، اور جو نماز میں کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوتی، اور جو روحانیت نماز کے نتیجے میں ہمیں نصیب ہونی چاہیے وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا نماز کا ترجمہ سیکھنا اور سکھانا نہایت ضروری ہے۔ جب ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوں، ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم کیا کلام کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کا ترجمہ جاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، صرف پڑھنی نہیں چاہیے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو نماز کا ترجمہ سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھائیں۔ تو آئیے نماز کا باقاعدہ ترجمہ سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں بتاتا چلوں کہ نیلا رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور سرخ رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو علامت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ سبز رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جن الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ترجمہ نماز بذریعہ اردو، علامات اور بنیادی گرامر۔ تکبیر تحریمہ: اللہ اکبر، اللہ اللہ، اکبر سب سے بڑا۔ دونوں الفاظ ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ثنا، ثنا کا مطلب تعریف۔ سبحانہ، پاک، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کا، تجھے یا تو، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ بھی، جیسے جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزا دے۔ اللہم، اللہ کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اللہم اے اللہ۔ وا، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جیسے صبح و شام۔ بحمدی، بی ساتھ، حمد تعریف، بی کا لفظ بھی کثرت سے اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے بکثرت، بخوبی، بالواسطہ، بلا واسطہ وغیرہ وغیرہ۔ حمد تعریف، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کا، تیری، تیرا، تجھے، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وا، اور، جیسے صبح و شام اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تبارکا، برکت والا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، برکت سے ملتا جلتا لفظ بھی ہے یہ۔ اسم، نام، جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں جناب کا اسم گرامی۔ کا، تیرا۔ وا، اور، تعالی، یہ لفظ بھی ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالی، تعالی کا مطلب ہے بلند ہے۔ جدو، اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اجداد، جد امجد وغیرہ۔ یہاں اس کا مطلب ہے بزرگی۔ کا، تیری۔ وا، اور، لا، نہیں،
کثرت کے ساتھ اردو میں یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے لا یعنی، لا علم، لا شعور وغیرہ وغیرہ۔ الہ، اس کا مطلب ہے معبود، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ غیر، سوا، غیر کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ کا، تیرا یا تیرے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے ثنا کا لفظی ترجمہ پیش کیا۔ اب اس کے با محاورہ ترجمے کی جانب آتے ہیں۔ پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ سرخ رنگت میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ الف کا مطلب ہوتا ہے میں۔ جب یہ خاص طور پر آئے گا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں، جسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں فعل مضارع، تو اس کا مطلب ہوگا میں۔ اور یہ اعوذ اردو الفاظ سے ملتا جلتا بھی ہے، جیسا کہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں تعوذ، اور اس کے علاوہ معوذتین، دو صورتیں جو قرآن مجید میں سب سے آخر میں ہیں۔ بی، ساتھ، اللہ، اللہ کے، یہ دونوں الفاظ کثرت کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ من، سے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں منوان، جو حال دل ہے منوان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں۔ الشیطان، کثرت کے ساتھ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الرجیم، مردود، سزائے رجم اسلام میں ایک سزا ہے، یعنی یہ لفظ بھی اردو کے الفاظ سے ملتا جلتا ہے، اور بعض اوقات ہم اس لفظ کو اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تسمیہ، بسمی، اس میں ایک ترکیب آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک ہے بی، ایک ہے اسم۔ بی کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، دونوں پر بات ہو چکی۔ اللہ، اس پر بھی بات ہو چکی۔ الرحمن، بڑا مہربان، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اردو میں یہ لفظ بھی کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہماری ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے، جو تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ، تسمیہ اور تعوذ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں بھی ڈال دیں گے۔ الحمد، تعریف، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ للہ، لی، واسطے، اللہ، اللہ کے، اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لی کی جانب بعض اوقات ہماری توجہ نہیں جاتی، تو لی جیسے لہذا، لی کا مطلب لیے۔ ربی، رب، کثرت کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ العالمین، اس پہ آپ کو سرخ رنگت میں دو حرف نمایاں نظر آ رہے ہیں، یا اور نون، یہ علامت ہے جمع کی۔ العالمین، تمام جہان۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ مالکی، مالک، اردو میں کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مالک کائنات۔ یوم، دن، جیسے یوم آزادی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الدین، جزا، دین کا لفظ یہاں جزا کے مطلب میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایا، خاص، خالص عربی کا لفظ،
کا تیری، اس پر بات کر چکے. نعبدو، جب فعل مضارع کے شروع میں نون آتا ہے جسے ہم پریزنٹ اینڈ فیوچر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور نعبدو کا لفظ عبد سے ملتا جلتا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عابد سے ملتا جلتا ہے، معبود سے ملتا جلتا ہے. وا اور ایا خاص کا تیری، نستعین پھر آپ کو سرخ رنگت میں علامت نظر آ رہی ہے نون، اس کا مطلب ہوا ہم. پریزنٹ اینڈ فیوچر پر جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہم. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، استعانت سے ملتا جلتا لفظ ہے، اعانت سے ملتا جلتا لفظ ہے، معاون سے ملتا جلتا لفظ ہے، معاونت سے ملتا جلتا لفظ ہے. اہدی ہدایت سے ملتا جلتا لفظ ہے. تو چلا، نا ہمیں، یہ لفظ ہم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے مولانا. الصراط راستہ، صراط مستقیم خط مستقیم، اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ. المستقیم سیدھا، جیسا کہ ابھی بتایا خط مستقیم اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. صراط راستہ، وہی لفظ آ گیا. الذین خالص عربی کا لفظ، ان لوگوں کا. انعمتا انعام سے ملتا جلتا لفظ ہے، منعم سے ملتا جلتا لفظ ہے، نعمت سے ملتا جلتا لفظ ہے. اور تا زبر تا، علیہم علا اوپر، ہم ان کے، علیہم السلام ہم ایک پوری ترکیب استعمال کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام. تو یہ دونوں جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، علا جو حرف جار ہے حقیقت میں اور ہم ضمیر ہے، یہ دونوں اردو میں ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور پوری ترکیب بھی کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. غیر سوا، اس پر بات ہو چکی. المغضوبی غضب سے ملتا جلتا لفظ ہے، مغضوب غضب کیا گیا، غضب کیا ہوا. اس پر آپ کو علامتیں بھی نظر آ رہی ہیں، ایک ہے میم زبر ما اور ایک ہے واو. تو یہ جو علامت ہے اس طرح کی کہ اگر لفظ کے شروع میں میم ہو اور اس کے آخری حرف سے پہلے واو ہو تو یہ مفعول کی علامت ہوا کرتی ہے. جیسے معلوم، اس سے ملتا جلتا لفظ مغضوب، جیسا کہ اس پر ہم نے بات کر لی. معلوم، معتوب، مکتوب، منصوب وغیرہ وغیرہ. یعنی میم زبر ما اور آخری حرف سے پہلے واو کا جزم والا ہونا یہ مفعول کی علامت ہوا کرتا ہے. علیہم اوپر ان کے، اس پر بات ہو چکی. وا اور لا نہیں. الضالین ضلالت سے ملتا جلتا لفظ ہے اور اس پر ایک علامت بھی لگی ہوئی ہے. ضلالت کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، اور یا نون یہ علامت ہے جمع کی، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں مذکور لفظ العالمین کے تحت ہم نے بات کی ہے. یہ تھا سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ. اب آتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا. سورۃ الاخلاص. قل قول سے ملتا جلتا لفظ ہے. قول و قرار ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں. ہوا خالص عربی کا لفظ وہ. اللہ اللہ. احد ایک، اردو میں یہ لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ اللہ. الصمد بے نیاز خالص عربی کا لفظ. لم نہیں. یلد جنا اس نے. فعل مضارع پر جب یا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر لم کی وجہ سے فعل مضارع
ماضی منفی میں تبدیل ہو گیا ہے. اب اس کا مطلب بنا جنا اس نے، وا اور، لم نہیں یا نہ، یولد جنا گیا وہ. یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے لیکن اس پر لم آیا تو اس کو ماضی مجہول میں تبدیل کر دیا گیا. ولادت سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے، لم یلد جو ہم نے پڑھا اس میں آنے والا یلد بھی، اور یولد ولادت سے ملتا جلتا ہے، مولود سے ملتا جلتا ہے، والد سے ملتا جلتا ہے. وا اور، لم نہ یا نہیں، یکن وہ ہے. تو یہاں پہ جو یا آ رہا ہے وہ بھی وہ کا مطلب دے رہا ہے، اور یہ لفظ جو ہے کون سے ملتا جلتا ہے؟ کائنات سے ملتا جلتا ہے. لا واسطے خالص عربی کا لفظ، ہو اس کے، جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ عنہ اس سے. کفواً ہمسر، برابر، مثل. کفو کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نکاح کے معاملات میں یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی کا کفو ہے. تو عربی کا یہ اصل میں لفظ ہے جو اردو میں بھی آ گیا. احد کوئی. اب آتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں. نماز کے لفظی ترجمے کے بقیہ حصے کے ساتھ اگلی کلاس میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.